ومعيننا وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا مقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسرور قلوبنا وراحة صدورنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے دونوں عالم کا تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد
نام ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس بابرکت مقدس محفل کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ احسان ہے، اس رب کریم نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں شب برات کی یہ پاکیزہ اور مقدس رات عطا فرمائی، اور اس مبارک رات کو ہم اپنے کریم رب کی عبادت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزارنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جب اس مبارک رات کو جاگ کر اپنے رب کی عبادت میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گزارتے ہیں۔ شب برات اور شب قدر یہ دو وہ عظیم راتیں ہیں کہ جن کے اندر فرشتے خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جس طرح مسلمانوں کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رمضان کی عید اور بقرہ عید عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ کریم نے فرشتوں کو بھی دو عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ فرشتوں کی پہلی عید شب برات ہے اور دوسری عید شب قدر ہے، اور عید کے موقع پر یقیناً مسلمان خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح فرشتے شب برات میں اور شب قدر میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشی مناتے ہیں کہ مسلمان شب برات میں اور شب قدر میں اللہ کریم کے پاکیزہ گھر میں حاضر ہو کر اپنے کریم رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، حضور کی یاد میں وقت گزارتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کریم ان عبادت کرنے والوں کو جو انعامات، جو نوازشات، جو برکات، جو اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے، فرشتے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یقیناً آپ خوش نصیب ہیں کہ شب برات کے اس مبارک اجتماع میں حاضر ہو کر اپنے کریم رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو آج کی یہ مبارک رات ہم سب کے لیے باعث بخشش اور ذریعہ نجات بنے گی۔ شب برات چھٹکارا پانے کی رات ہے، شب برات جہنم سے آزادی پانے کی رات ہے، شب برات قبر کے عذاب سے نجات پانے کی رات ہے، شب برات مسلمان اپنے کریم رب کو راضی کر لے، اس لیے اللہ نے اسے یہ بابرکت رات عطا کی۔ جی ہاں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اگر آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا حال پڑھیں تو اللہ کریم نے انہیں عمریں ہم سے زیادہ دی، کوئی 200 سال، کوئی 500 سال، کوئی ہزاروں سال تک بھی جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرتا۔ دن میں وہ لوگ روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، ہزاروں سالہ زندگیاں پائیں، ہزاروں روزے رکھے، ہزاروں نوافل پڑھے، اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کی، صحیفوں کی تلاوت کی، وہ توبہ، استغفار، ذکر و اذکار میں اپنی زندگیاں گزار گئے، لیکن اللہ کریم نے
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ خصوصی کرم کیا ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کو سالوں میں کچھ راتیں ایسی عطا کی ہیں کہ اگر حضور کا امتی ان راتوں میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے آپ کو جھکائے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے، تو میرا کریم رب اس حضور کے امتی کو اس شب برات یا شب قدر یا شب معراج یا اس طرح کی پاکیزہ رات میں جو عبادت کرتا ہے، اللہ کریم اس کو ان سابقہ امتوں کی ہزاروں سالوں کی زندگی سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ان کی ہزاروں سالہ روزے ایک طرف، ان کی ہزاروں سالہ عبادتیں ایک طرف، لیکن حضور علیہ السلام کا امتی ایسی پاکیزہ راتوں میں حاضر ہو کر جب 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اسے 2 رکعت نماز پڑھنے پر ان کی ہزاروں سالہ زندگی کی عبادت سے بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا حضور کا امتی خوش نصیب ہے کہ اللہ کریم نے جس طرح اپنے محبوب علیہ السلام کو سابقہ سارے انبیاء کا امام بنایا، اسی طرح اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کی امتوں کو، آقا علیہ السلام کی اس امت کو سابقہ امتوں کا سردار اور امام بنایا۔ جس طرح اللہ کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو سابقہ امتوں میں سب سے انبیاء میں افضل والا بنایا، رسولوں میں افضل والا بنایا، اللہ کریم نے اسی طرح حضور کے صدقے آپ علیہ السلام کی امتوں کو بھی سابقہ امتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ اور ان افضل و اعلیٰ بنانے کی جو برکتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان برکتوں میں ایک برکت کا نام شب برات ہے۔ اس رات میں مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتا ہے، عاجزی ظاہر کرتا ہے، دل سے اللہ کی کریم کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، تو میرا کریم رب اسے اتنا ثواب عطا کرتا ہے، اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ اگر انسان ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے تب بھی اتنا ثواب حاصل نہیں کر پاتا جتنا ثواب اللہ کریم اس شب برات میں عبادت کرنے کی برکت سے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سے پتہ چلا شب برات عام رات نہیں ہے، لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ جب زندگی میں شب برات کو پائے، اس مبارک رات کو اللہ کی عبادت میں گزارے، تاکہ اللہ کریم نے اس مبارک رات میں جو انعامات، جو نوازشات، جو برکتیں، جو اپنی رحمتیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے تیار کی ہیں، اللہ اس شب برات میں عبادت کی برکت سے وہ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آئیے شب برات کو عبادت میں گزارتے ہوئے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے توبہ کے حوالے سے جو مضمون بیان کیا ہے، اس کے حوالے سے میں چند گزارشات پیش کروں گا، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سب سے پہلے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ شعبان درود پاک کا مہینہ ہے، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت زمانے کے ولی کامل، زمانے کے مرد قلندر نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کم از کم 700 مرتبہ اپنے آقا پر درود و سلام پڑھے، اور اس کی فضیلت جو کل کے بیان میں میں نے سنی اور آج پڑھی، بڑی کمال کی فضیلت ہے۔ اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں، اور اب تک آج 15ویں شب ہے، اگر نہیں پڑھا تو کم از کم یہ جو اگلے 15 دن ہیں ان میں نیت کیجئے کہ کم از کم ہم روزانہ 700 مرتبہ اپنے محبوب آقا پر درود و سلام پڑھیں گے۔ شعبان کا مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، لیکن 700 درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر شعبان کے مہینے میں 700 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم کا ایک فرشتہ اس 700 درود پاک کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور وہ جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی ذات پر اس مہینے میں 700 مرتبہ درود و سلام پڑھا،
اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتہ 700 پڑھا جانے والا درود جب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کی مبارک روح اس درود پاک پڑھنے والے سے خوش ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیں اس سے بڑھ کر کیا عمل ہوگا کہ اگر حضور علیہ السلام کی مقدس روح درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائیں، جب آقا کی روح ہم سے خوش ہوگی تو اللہ کریم حضور کی اس درود کے صدقے ہمارے آقا علیہ السلام کو بھی ہم سے راضی فرمائے گا۔ پھر اللہ کریم اس فرشتے سے فرماتا ہے، کون سا فرشتہ؟ جو آپ کا درود و سلام حضور کی بارگاہ میں لے کر گیا۔ اللہ اس فرشتے سے فرماتا ہے، اے فرشتے اب تو قیامت تک عبادت کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ کریم اس کا اجر و ثواب اس 700 بار درود پاک پڑھنے والے کے نام اعمال میں جمع فرماتا ہے۔ نیت کر لیجئے کہ ہم اگلے 15 دن روزانہ 700 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے اور اس درود پاک پڑھنے پر شب و روز محنت کرے، پابندی کرے، ناغہ نہ کرے، اور دل سے، محبت سے، پیار سے، عقیدت سے حضور کے عشق میں ڈوب کر درود و سلام پڑھے تو اللہ کریم اس درود سلام کی برکتیں اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، قبر میں بھی عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ اس درود و سلام کی برکتیں اس کے پڑھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التذکرہ صفحہ نمبر 68 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عورت زمانے کے ولی کامل حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے دیکھوں وہ قبر میں کس حال میں ہے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ہمارے ہاں بھی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ قبر میں کس حال میں ہے۔ بعض لوگ باقاعدہ آ کر وظیفہ مانگتے ہیں کہ ایسا وظیفہ دے کہ مجھے پتہ چلے، میں وہ پڑھوں تو میں دیکھوں میری ماں قبر میں کس حال میں ہے۔ کیا اس کی قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی ہے یا اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہے؟ یہی سوچ، یہی تمنا، یہی تڑپ لے کر یہ عورت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا سیدی مجھے ایسا عمل بتائیں، ایسا ورد بتائیں، وظیفہ بتائیں کہ میں وہ کروں تو مجھے میری بیٹی خواب میں نظر آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ عمل مت کر، کیونکہ جب انسان انتقال کر کے اگلے جہاں چلا جاتا ہے عالم برزخ میں، اب وہ کس حال میں ہے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر پتہ ہے کہ وہ گناہگار تھا یا گناہگار تھی تو پھر اس کے لیے استغفار کرنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور اگلی زندگی قبر کی، آخرت کے مراحل اس کے اچھے ہو جائیں، اس پر اپنے رب کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے۔ تو آپ نے اسے سمجھایا کہ اس کا حال مت دیکھو، جس حال میں ہے بس رب کے حوالے کر کے چھوڑ دو۔ مگر ماں تھی، ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا سے برداشت نہ ہوا۔ عرض کیا یا سیدی مجھے بتائیے، عمل بتائیے، میں جاننا چاہتی ہوں میری بیٹی قبر میں کس حال میں ہے۔ آپ نے اسے ایک عمل بتایا، فرما جاؤ سونے سے پہلے یہ عمل کرو تو اللہ کریم تمہیں خواب میں اپنی بیٹی کا حال دکھائے گا کہ تمہاری بیٹی کس حال میں ہے۔ عورت اٹھی، اپنے گھر گئی، اس عمل کو جا کر شروع کیا۔ چند دن بعد اس عورت نے اپنی جوان بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے
پر تار کول ڈامر، یہ روڈ بناتے ہوئے جو ڈالا جاتا ہے، اس کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کے گلے میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ بے حال ہے اور مدد کے لیے چیخو پکار کر رہی ہے۔ ماں نے جب اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھا تو اس سے بڑا رنج ہوا، صدمہ ہوا۔ اگلے دن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئی اور اپنا یہ سارا خواب سنایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تو تمہیں پہلے منع کیا تھا کہ اس کا حال جو بھی ہے رب پر چھوڑ دو، مت دیکھو وہ کس حال میں ہے۔ عرض کیا، یا سیدی آپ دعا کریں اللہ کریم اسے اچھی حالت میں دکھائے۔ آپ نے فرمایا صبر کرو اور چلی جاؤ، میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ اسے اچھے حال میں دکھائے گا۔ عورت وہاں سے رخصت ہوگی، ماں تھی روتی ہوئی چلی گئی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کچھ عرصہ گزرا تو میں نے رات کو سویا تو خواب دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے۔ میں باغ کی سیر کرتے 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 اس جنت میں داخل ہوا، اندر گیا تو دیکھا ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پر ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی عورت موجود ہے۔ تو جب میں اس نوجوان لڑکی کے قریب سے گزرا تو اس نوجوان لڑکی نے باقاعدہ مجھے آواز دے کر بلایا، کہا خواجہ حسن بصری ادھر آئیے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ نوجوان لڑکی کون ہے، میں تو اسے نہیں جانتا اور یہ مجھے بھی نہیں جانتی، مگر جنت کی سیر کرتے کرتے لڑکی کے قریب سے جب گزرا تو نوجوان لڑکی نے کہا خواجہ حسن بصری میرے پاس آئیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں اس لڑکی کی طرف بڑھا اور جب میں اس لڑکی کے قریب گیا تو میں نے کہا بیٹی آپ کون ہو؟ تو کہا خواجہ حسن بصری مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ نوجوان لڑکی نے کہا میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس نے آپ کے پاس آ کر مجھے دیکھنے کے لیے وظیفہ مانگا اور آپ نے اسے وظیفہ دیا، اس کی بیٹی میں ہوں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تمہاری ماں نے جو خواب دیکھا تھا وہ تو تمہارا عذاب کا تھا کہ ہاتھ بندھے ہیں، پاؤں بندھے ہیں، گردن میں زنجیریں ہیں اور تم نے ڈامر کا لباس پہنا ہوا ہے، تو تمہارا ظاہری حلیہ تو یہ بتا رہا ہے کہ تم عذاب میں مبتلا تھی، اور تمہاری ماں تمہارے اس حال کو دیکھنے کے بعد بڑی پریشان ہوئی، وہ گریہ زاری کرتی رہی، وہ روتی رہی کہ اس سے اچھا تھا میں اپنی بیٹی کو نہ ہی دیکھتی، مگر تمہاری ماں نے جو خواب سنایا وہ تو عذاب والا تھا، مگر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم تو جنت کے باغ میں اور جنت کے تخت اور محل میں بیٹھ کر جنت کے مزے کر رہی ہو۔ تو نوجوان لڑکی نے جواب دیا، عرض کیا یا سیدی ہاں میری ماں نے جو دیکھا تھا وہ بھی سچ تھا اور جو آپ دیکھ رہے وہ بھی سچ ہے۔ میری ماں نے جب خواب دیکھا تو واقعی میں عذاب میں گرفتار تھی، مگر آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں حقیقت میں جنت میں ہوں اور یہاں جنت کے باغات کی سیر کر رہی ہوں، جنت کی نعمتیں، جنت کی نوازشات میرے کریم رب نے مجھے عطا کی، میری قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی پھر بتا کون سا عمل تم نے ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کریم رب نے تمہاری قبر سے عذاب کو دور کر کے اسے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے عالم خواب میں اس نوجوان لڑکی سے جب جنت میں جانے کا سبب پوچھا، وجہ پوچھی، تو اب اس نوجوان لڑکی نے جو جواب دیا وہ دل سے سنیے۔ وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی یا سیدی میں قبر میں عذاب میں مبتلا تھی، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے قبر میں عذاب میں گرفتار تھی۔ چند دن کے بعد جب میری ماں نے مجھے خواب میں دیکھا، واقعی میں عذاب میں تھی، میں نے ڈامر
خمر کا لباس پہنا ہوا تھا، میری گردن میں زنجیریں تھی، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک شخص ہمارے اس قبرستان کے قریب سے گزرا، اس نے جب قبرستان کے مردوں کو دیکھا وہاں پر ٹھہر گیا اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ محبت سے درود و سلام پڑھا، اور پھر اس درود و سلام کا ثواب اس نے تمام قبرستان کے مردوں کو پیش کر دیا، یعنی اصالِ ثواب کیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا، اللہ کریم کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے مجھ سمیت 560 قبروں سے عذاب کو دور فرما کر انہیں جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ کہاں ایک مرتبہ خالی آقا علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور کی عقیدت میں، وہ بھی قبرستان کے کنارے کھڑے کھڑے ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ کر چلا گیا۔ اتنا کہا یا اللہ اپنے محبوب کا اس درود و سلام کا ثواب ان قبرستان والوں کے حق میں قبول فرما۔ وہ تو چلا گیا، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے عمل کے صدقے میری بھی بخشش فرمائی اور مجھ سمیت اس قبرستان میں 560 مردوں کی بھی بخشش و مغفرت فرما دی۔ امام محمد بن احمد قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا اے مسلمان سوچ، جب ایک امتی اپنے آقا پر حضور کی محبت و عشق میں، حضور کے پیار میں درود و سلام پڑھتا ہے اور خالی اس کا ثواب مردوں کو دیتا ہے، تو اللہ ایک دفعہ درود و سلام کی وجہ سے 560 مردوں کی بخشش بھی کرتا ہے، ان کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، ان کو قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بھی بناتا ہے۔ فرمایا جب اپنے آقا پر ایک دفعہ درود و سلام پڑھو گے اللہ اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، پھر سوچ جس نے درود و سلام پڑھا اللہ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں جب درود و سلام پڑھنے کا ثواب مردوں کو بچا سکتا ہے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے، تو جب پڑھنے والا انتقال کرے گا، پڑھنے والا دنیا سے جائے گا، اگر یہ اپنی زندگی میں معمول بنا لے گا، اپنے آقا پر ساری زندگی درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارے گا، میرا کریم رب اپنے آقا کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے اس درود و سلام پڑھنے والے کی دنیا کو بھی روشن فرمائے گا، اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے گا، اور قیامت کے دن اسی درود کے صدقے اللہ اسے حضور کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ ہاں قیامت کے دن اسی درود و سلام کی وجہ سے میرے آقا اپنے اس امتی کی، اپنے اس عاشق کی شفاعت بھی کریں گے اور اسے اپنے ساتھ جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائیں گے۔ ایسی حدیثیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں کہ جب امتی درود پڑھتا ہے تو میرے آقا اسے دنیا میں بھی چمکاتے ہیں، جب وہ نزا میں پہنچتا ہے تو پھر اس کی سانس اٹکتی نہیں ہے، وہ پھر پریشان نہیں ہوتا، اس کی جب موت آتی ہے تو دنیا اس کی موت پر لان تان نہیں کرتی، کیونکہ وہ عاشق رسول تھا، وہ آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والا تھا، اور اللہ کریم اس درود و سلام کی وجہ سے اس کو عالم نزا میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ہاں یہی درود و سلام پڑھنے والا جب مر کر قبر میں جاتا ہے تو اللہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ ہاں یہی قبر سے اٹھ کر جب میدان محشر میں جائے گا، ایسی حدیثیں ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، فرشتے اسے دوزخ میں پھینک دو اور فرشتے اسے گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے، اگر وہ دنیا میں درود پاک پڑھنے والا ہوگا تو میرے آقا فرماتے ہیں میں فرشتوں کو روک کر اپنے اس امتی کو چھڑا کر درود و سلام کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ لہذا اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ اگر امتی چاہتا ہے میری دنیا اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، ہر ایک چاہتا ہے آخرت اچھی ہو جائے، آخرت سنور جائے، تو اسے چاہیے وہ اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، اس یقین کے ساتھ کہ گنبد خضرا کے مکین اس وقت ہماری محفل کو دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے، اور جس محبت و کیفیت سے ہم درود پڑھ رہے ہیں میرے آقا اسی کو بھی جانتے ہیں۔ مل کر محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی
या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुस्लिमीन। मिल के बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु इंतहाई नाजुक ज़माना चल रहा है, जिसमें मैं और आप जी रहे हैं। मौत भी इंतहाई तेज़ी के साथ आ रही है। अल्लाह का करम है कि हम शब बारात अपने रब की इबादत में गुजार रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक इस्तिग़ासा पढ़ूँगा, जिसके आखिर में या रसूल अल्लाह का नारा मौजूद है। और हम सुन्नी हैं और यकीनन हमें या रसूल अल्लाह के नारे से प्यार है। और इस इस्तिग़ासे का एक एक लफ्ज़, एक एक शेर कमाल का है। इसकी जितनी वजाहत की जाए, तफसीर की जाए, शरह की जाए, तो कई घंटे इसके एक एक शेर में लग सकते हैं। तो तसव्वुर करके, हो सके तो आँख बंद करके, अपनी बदआमालियाँ, बदकिरदारियाँ और बचपन से लेकर अब तक जो अमाल किए वो अपने सामने रख कर और गुंबद खज़रा का तसव्वुर जमा कर कि मैं मदीने में हूँ, हुज़ूर का रोज़ा मेरे सामने है, सुनहरी जालियाँ मेरे सामने है, और मैं अपने दोज़ानों बैठकर अपने आका की बारगाह में ये फरियाद पेश कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह मिलकर पढ़ेंगे, यकीनन यहाँ 40 से ज़्यादा बैठे हैं। आला हज़रत अली रहमा फरमाते हैं कि जहाँ 40 मुसलमान जमा हो, वहाँ अल्लाह का एक नेक बंदा ज़रूर होता है। तो यहाँ 40 से ज़्यादा बैठे हैं, अगर सब मिलकर पढ़ेंगे, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सादात किराम भी बैठे हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। और अगर किसी एक का पढ़ना हुज़ूर को पसंद आ गया तो इंशाअल्लाह उस एक के सदक़े हम सब का बेड़ा पार होगा। अगले साल हम शब बारात को पाएँ ना पाएँ, कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। तो दिल से अपने आका की बारगाह में इस फरियाद को पेश करें, इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा
اللہ خدا کا جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، تم ہی کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا ندامت ہے خطاؤں پر مگر قسمت پر، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا
ہے، اگر کوئی تمنا ہے تو بس اتنی تمنا ہے، میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ، میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا، نہیں ایسا کوئی جس پر نہ ہو احسان کی بارش، نہیں ہے کوئی ایسا جس پہ ہو، جس پہ نہ ہو احسان کی بارش، تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یار، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا غلامان نبی محشر میں یوں پہچان جائیں گے، غلامان نبی محشر میں یوں پہچان جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا
سہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا۔ اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ 28 سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو بعد والوں کے لیے نصیحت ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ توبہ کرنے والا اللہ کریم کو کتنا پسند ہے، اور جب مسلمان اللہ کریم کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو میرا کریم رب اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ ان باتوں کو، ان احادیث تجربہ اور بزرگان دین کے چند واقعات سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان بتقاضۂ بشریت گناہ کرتا ہے۔ فرشتے اور انبیاء یہ گناہوں سے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی کائنات میں انسان ہیں ان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء، میرے آقا علیہ السلام کے اہل بیت کرام، یہ اگرچہ معصوم نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان و عظمت اللہ کریم کی بارگاہ میں بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے ان پاکیزہ لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ ہم جیسے عام لوگ انسان ہونے کے ناطے شب و روز گناہ کرتے ہیں۔ اب ان میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ پر اڑ جاتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں تو پھر گناہ پر پکے ہو جاتے ہیں، اتنا پکے ہو جاتے ہیں کہ بعد میں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بتقاضۂ بشریت اگر ان سے گناہ ہو جائے یا جان بوجھ کر بھی کر لیں تو انہیں بعد میں احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، اور اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا، میں نے گناہ کیا، میں نے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اللہ کریم اس کی اس توبہ کی وجہ سے اس کے اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان نے گناہ کیا اور پھر اس پر شرمندہ ہوا، اس پر ندامت ہوئی، اسے افسوس ہوا، تو اللہ کریم اس گناہ کی وجہ سے جو توبہ کی، افسوس ہوا، شرمندگی ہوئی، تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس گناہ کو مٹا کر اسے توبہ کرنے کی برکت سے ایک نیکی بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ بڑا کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اور انسان اگر سچے دل سے رب کا ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لے، معافی مانگ لے، تو میرا کریم رب اتنا کریم ہے کہ اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ سچی توبہ انسان کے سابقہ گناہوں کو، نیکیوں کو نہیں، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروا دیتی ہے۔ سچی توبہ انسان کے نامہ اعمال کو، اس میں جو گناہ لکھے تھے ان کو مٹا کر نیکیوں سے بھر دیتی ہے۔ سچی توبہ انسان کو اپنے کریم رب کے قریب کر دیتی ہے۔
سچی توبہ انسان کی زندگی کو بھی سنوار دیتی ہے، قبر کو بھی سنوارتی ہے، اس کی آخرت کو بھی سنوارتی ہے۔ ان اعمال میں سے ایک اچھا اور بہترین عمل اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ابھی شب برات آتی ہے نا تو میسج چلاتے ہیں، ہم واٹس ایپ پر چلاتے ہیں، فیس بک پہ ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، موبائلوں میں چلاتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ کیوں؟ کیونکہ 22 لوگ ایسے ہیں کہ شب برات میں اگر وہ عبادت کر بھی لیں، پوری رات جاگیں، پوری رات مسجد میں پڑھ رہے ہیں، عبادت کرتے رہیں، لیکن اگر ان 22 گناہوں کی وجہ سے انہوں نے توبہ نہیں کی تو اللہ کریم ان 22 گناہگار لوگوں کو عبادت کرنے کے باوجود بھی ان کی بخشش نہیں کرتا۔ ان 22 لوگوں میں سے ایک وہ ہے جس نے بلا وجہ کسی مسلمان کو ناراض کیا ہو، چاہے وہ اس کی ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، اپنا ہو یا پرایا ہو، بلا وجہ بغیر شرعی مجبوری کے اگر کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دی ہے یا اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم کے اعضاء سے تکلیف دی ہے، اگر شب برات سے پہلے اس نے معافی نہیں مانگی تو اللہ عبادت کرنے کے باوجود بھی اس کی بخشش نہیں کرتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ توبہ یہ کتنی ضروری۔ توبہ یہ انسان کی زندگی کو تبدیل کروا دیتی ہے۔ توبہ کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جو اللہ، جیسے ابھی ہم توبہ بیان سن رہے ہیں تو ہم توبہ بھی کریں گے، بیان کے آخر میں توبہ بھی انشاءاللہ اجتماعی طور پر ہوگی، بلکہ تجدید ایمان بھی ہم آج کریں گے، تاکہ اگر ہماری زبان سے کفریات نکل گئے ہوں، ہمیں نہیں پتہ، تو نئے سرے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جو کفریات نکل گئے ہیں اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم آخر میں کریں گے۔ لیکن توبہ کو پہلے سمجھے توبہ کیا ہے۔ اگر یہ پتہ ہے، ایک ہے اللہ کا حق، جیسے نماز نہیں پڑھتے، اب کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، ایسا بھی بیٹھے ہوں گے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، ایسے بھی ہوں گے جو امیر ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، ایسے بھی ہوں گے جن پر حج فرض ہوگا مگر حج نہیں کرتے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں کوتاہی کی ہوگی۔ اگر اللہ کے حق میں کوتاہی کی ہے تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم کے بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگے، یا اللہ میں آج تک نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن آج شب برات کی برکت سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد بقیہ ساری زندگی نمازیں بھی پڑھوں گا، جو میری پیچھے قضا ہو گئیں ان کو بھی ادا کروں گا۔ یہ ہو گئی اللہ کے حق سے توبہ کرنا۔ دوسری توبہ وہ ہے کہ پتہ ہے کہ میں نے سامنے والے کو مارا، جھاڑا، ظلم کیا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا، اس کے مال پہ، اس کی دکان پہ، اس کے ہوٹل پہ، اس کی زمین پر، اس کے کاروبار پر، کسی بھی ذریعے سے ظلماً میں نے مال چھینا، بڑا بھائی ہونے کے ناطے، باپ ہونے کے ناطے، چچا ہونے کے ناطے، اور کسی بھی ذریعے سے میں نے مال ہڑپ کیا۔ یہ ہے حقوق العباد کی توبہ۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جس کی حق تلفی کی اس سے معافی بھی مانگے، اور جو چیز اس سے چھینی اس کو دے، اگر نہیں دے سکتا تو کم از کم اس سے معاف کرائے۔ جیسے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کسی سے چھینا، اب شب برات سے پہلے اس سے جا کے معافی مانگے گا، یار میں نے آپ کا 1 لاکھ روپے لیا تھا، اب تک میں نے واپس نہیں کیا، آپ مجھے معاف کر دو، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد کوشش کر کے حلال کمائی کما کر میں تجھے 1 لاکھ واپس کروں گا۔ اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، معاف کر دیا، اب یہ بعد میں دینے کی کوشش کرے۔ یہ ہو گئی اللہ کے بندوں کے حق سے توبہ۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں، پتہ ہے کہ میں نے کسی کا حق بھی نہیں دبایا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دی، اللہ کے حق بھی پورے کر رہا ہوں، بندوں کے حق بھی پورے کر رہا ہوں، اب تیسرا بندہ وہ ہے جو احتیاطاً معافی مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں کہوں کہ بھائی میں ہوٹل میں رہتا ہوں، مجھے یہاں 10-11 سال ہو گئے ہیں، میری وجہ سے اگر آپ جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو میری زبان کی وجہ سے یا میرے کسی فعل کی وجہ سے، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر اللہ کے لیے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے مجھے معاف کیا، یہ ہو گئی احتیاطی توبہ۔
احتیاطاً معافی. اس طرح اگر بندہ اللہ کے حق بھی پورے کر رہا ہے، بندوں کے حقوق تلفی بھی نہیں کر رہا، اب وہ احتیاطاً واٹس اپ کرتا ہے، میسج چلاتا ہے اور مجھے معاف کر دینا اگر غلطی ہو گئی ہو، تو یہ بالکل جائز ہے، بلکہ بہت ہی اچھا عمل ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی دل آزاری کی ہو لیکن یاد نہ ہو، پتہ نہ ہو. اب میرے میسج کی جانے سے اگر وہ پڑھے گا تو اس کے دل میں اتنا تو آئے گا کہ یار ہاں اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، چلو میں معاف کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میرے میسج بھیجنے سے وہ مجھے معاف کر دے. تو اس طرح بھی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ فائدے مند ہے. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ توبہ جب انسان کر رہا ہو تو جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو. جیسے شراب پی رہا ہے، اب عادت ہے کہ شراب پیوں گا، اب شب برات میں آیا اور توبہ کر رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، حالانکہ دل میں یہ ہے کہ کل پیوں گا. یہ توبہ نہیں ہے، یہ رب سے مذاق ہے. یہ پکا ارادہ ہو، بعد میں ہو سکتا ہے پیے، لیکن توبہ کرتے ہوئے جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ دل میں بھی ہو، یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج شب برات کے صدقے مجھے معاف کر، آئندہ میں شراب پینا تو دور، شراب کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. یہ ارادہ ہو. نمبر 2، شراب سے توبہ کر رہا ہے، شراب چھوڑ چکا ہو. نمبر 3، شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہو، شراب کو گناہ سمجھتا ہو. نمبر 2، چھوڑ چکا ہو. نمبر 3، آئندہ نہ پینے کا پکا وعدہ کرے. اب یہ ہوگی شراب سے توبہ. ان 3 طریقوں پر، 3 شرائط پر اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو ایسی توبہ میرا کریم رب قبول بھی کرتا ہے اور اسے توبہ کی برکات بھی عطا فرماتا ہے. سنیے توبہ کی برکات کیا ہے. ایسی توبہ جو میں نے ابھی یہ پوری تفصیل عرض کی ہے، ایسی توبہ اگر آج کی رات ہم میں سے کوئی بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو میرا کریم رب اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں تک کہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اب اللہ نے ہمیں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو. یا اللہ ہم کیسی توبہ کریں؟ فرمایا توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا کے کئی معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ ایسی توبہ کرو کہ تمہاری توبہ تمہارے بعد والوں کے لیے نصیحت بن جائے. بعد والے بولے یار بندہ تھا تو وہ تھا، گناہ کرتا تھا ہم دیکھتے تھے، لیکن ایک دفعہ اس نے توبہ کی، کسی کمال کی توبہ کی کہ زندگی میں کبھی اس گناہ کی طرف گیا ہی نہیں ہے. لوگ ہماری توبہ کے چرچے کریں، یہ توبۃ نصوحا. اب ایسی توبہ جب مسلمان کرتا ہے تو میرا کریم رب اسے کیا کیا انعامات عطا فرماتا ہے، آئیے دل سے سنیے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. سوچیں یہ چھوٹی حدیث نہیں ہے. گناہ کیا بندے نے، جان بوجھ کے کیا ہے، لیکن گناہ کے بعد شرمندہ ہوا، توبہ کی، تو اللہ فرماتا ہے گناہ کے بعد توبہ کر رہا ہے میرا بندہ تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، مٹا دیا جاتا ہے. جب مسلمان توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرے، توبہ کے تقاضوں کو پورا کرے، تو میرا کریم رب اسے کیا کیا عطا فرماتا ہے، اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے. قرآن پاک اور کئی احادیث کریم کا نچوڑ یہ ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گناہ پر یہ جو فرشتے بیٹھے کرامن کاتبین، یہ گواہ ہوتے ہیں. یہ بائیں طرف والا فرشتہ لکھتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا. نماز نہیں پڑھی تو لکھتا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی. شراب پی تو یہ لکھتا ہے اس نے شراب پی. تو اب یہ ہمارے گناہ پر یہ گواہ بن گیا. پہلا گواہ یہ ہے. نمبر 2، ہم نے گناہ کیا تو اب یہ گناہ باقاعدہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا، تو لکھا ہوا ہونا یہ بھی گواہ بن گیا، ثبوت. نمبر 3، زمین کے جس حصے پہ گناہ کرے گا یہ زمین کا حصہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا. زمین کا حصہ کہے گا اے اللہ اس نے فلاں دن، فلاں سال، فلاں مہینے، فلاں وقت مجھ پر فلاں گناہ کیا تھا. یہ بھی گواہ بن گیا. کس پر؟ ہمارے گناہ پر. دن میں اگر گناہ کرے تو دن بھی گواہ بنتا ہے.
دن گواہی دے گا اس نے میرے اندر گناہ کیا تھا۔ اگر مسلمان رات میں گناہ کرے، رات بھی اس کی گواہ بنتی ہے، اور رات بھی قیامت کے دن گواہی دے گی، اے اللہ اس نے فلاں رات میرے اندر یہ گناہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ سورج بھی گواہ بنتا ہے۔ سورج دن میں گناہ کیا تو سورج گواہ بنتا ہے۔ سورج کہے گا ہاں اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیرے اس بندے نے میرے اندر فلاں وقت میں گناہ کیا تھا۔ رات میں گناہ کرے تو چاند گواہ بنتا ہے، یہ گواہی دے گا قیامت کے دن، اے اللہ اس نے میرے اندر فلاں وقت میں گناہ کیا تھا۔ اب کتنے گواہ ہو گئے ہمارے خلاف، سوچیں۔ فرشتہ گواہ بن گیا، نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا، زمین گواہ بن گئی، رات گواہ بن گئی، آسمان گواہ بن گیا، سورج گواہ بنا، چاند گواہ بنا، یہاں تک کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی قیامت کے دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایسی حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ اس سے فرمائے گا تو نے فلاں فلاں گناہ کیے، وہ خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا یا اللہ میں نے نہیں کیے، اللہ فرمائے گا میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہیں۔ اب وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر دیکھے گا، اسے کوئی گواہ نظر نہیں آئے گا، وہ بھی حیران و پریشان ہوگا، میرے خلاف گواہ کون ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو عرض کرے گا اے اللہ میرے خلاف گواہ کون ہے؟ اللہ ارشاد فرمائے گا پہلے تو بتا تو نے گناہ کیا کہ نہیں۔ جب انسان اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرے گا تو اللہ فرمائے گا پھر سن ہم گواہ پیش کرتے ہیں۔ اب یہ سارے گواہوں کے باوجود بھی انسان کی زبان خاموش ہو جائے گی۔ اب انسان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ سے گناہ کیے تو ہاتھ بولیں گے اے اللہ اس نے مجھ سے فلاں فلاں گناہ کیے، میں اپنے اوپر غور کروں آپ اپنے اوپر غور کریں۔ ہم اپنے بدن سے کون کون سے گناہ کرتے ہیں؟ اگر کانوں سے گناہ کیے تو کان ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں فلاں رات فلاں فلاں گانے فلاں فلاں بدکاریاں سنی۔ آنکھ سے گناہ کیے تو آنکھیں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے بندے کے خلاف گواہی دیں گی۔ آنکھ کہے گی ہاں میں گواہی دیتی ہوں اس نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں رات مجھ سے یہ بدنگاہی کی۔ ہاتھ، کان، ناک، زبان، یہاں تک کہ پاؤں، یہاں تک کہ شرمگاہ، سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا پورا وجود انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ اب سوچیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، قیامت کا منظر ہو، انبیاء بھی ہوں، اولیاء بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، امام الانبیاء بھی ہوں، ہمارے سارا خاندان، رشتہ دار، عزیز و اقربا ہوں، اور اتنے نافرمانیوں کے گواہ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش ہوں تو انسان کو کون بچائے گا؟ کیسے بچے گا؟ کتنا شرمندہ ہوگا وہاں۔ آج ہمارا گناہ سامنے والے کو پتہ چل جائے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم ساری زندگی اپنا منہ اس کے سامنے لے کر نہیں جاتے، چھپاتے ہیں۔ اگرچہ تنہائی میں کمروں میں موبائل چلا کر گند دیکھتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ماں باپ سمجھتے ہیں بیٹا بیٹی سو رہا ہے مگر وہ گناہوں میں مشغول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے انہیں نہیں پتا مگر قیامت کے دن یہ سب کچھ ان کے سامنے بھی ہوگا۔ اب سوچیں جب دنیا میں میرا گناہ سامنے والے کو پتہ چلے میں برداشت نہیں کر سکتا تو قیامت کے دن جب سارا میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے میں کیسے اپنے گناہوں کے خلاف گواہی سنوں گا؟ ان تمام چیزوں کو بچانے کا بہترین طریقہ، دنیا قبر آخرت کی شرمندگی سے بچنے کا طریقہ صرف ایک بہترین عمل یہ کہ مسلمان جیتے جی اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ اب سنو توبہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ الترغیب الترہیب میں یہ حدیث پاک موجود، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو۔ توبہ کر لی اس نے تو اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے، فرماتے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے گناہ کیا، پھر گناہ پر شرمندہ ہوا کیونکہ میرا بندہ جانتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کی میں نے نافرمانی کی وہ مجھے بخش بھی دے گا،
فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔ پھر انسان گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہی حال ہمارا ہے، گناہ کیا پھر توبہ، پھر گناہ کیا پھر توبہ، پھر گناہ کیا پھر توبہ۔ اب بالکل یہی منظر میرے آقا حدیث میں بیان کر رہے ہیں، فرمایا پھر انسان دوبارہ گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے۔ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، میرے بندے نے گناہ کیا مگر گناہ کے بعد توبہ کی، کیوں؟ میرا بندہ جانتا ہے کہ جس کریم رب کی میں نے نافرمانی کی وہ مجھے معاف بھی کرنے والا ہے۔ اللہ کو اس کی توبہ اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ پر توبہ کرتا ہے تو اللہ تیسری مرتبہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو، میرے بندے نے گناہ کیا، گناہ کے بعد توبہ کی، کیونکہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کریم رب مجھے معاف فرما دے گا۔ تیسری مرتبہ جب انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا اور اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دوں گا۔ یہاں تک کہ قیامت کے دن جب یہی گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں گواہ بن جاؤ کہ میں اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما دوں گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خالی یہ انعام کافی نہیں، مزید سنو، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اب ہمارے خلاف گواہ کون تھے؟ فرشتے، ہمارے اعضاء، سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ سارے ہمارے خلاف گواہی ہیں، گواہی دیں گے قیامت کے دن، لیکن سچی توبہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد اس سے ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ ان فرشتوں سے ان کے گناہوں کو بھی بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ ان فرشتوں نے جنہوں نے اس کے گناہ نامہ اعمال میں لکھے سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ کریم ان کے نامہ اعمال سے بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد فرمایا صحابہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرتا ہے تو جو زمین اس کے گناہ کے خلاف گواہ بن چکی تھی اللہ اس زمین سے اس گناہ کے نشان کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا صحابہ جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ شخص مرے گا، قبر میں جائے گا، پھر اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اگرچہ سارا زمانہ اس کے گناہوں کے خلاف گواہ بن چکا تھا مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوگا کہ اس پر ایک گناہ کا اثر بھی باقی نہیں ہوگا، وہ گناہوں سے ایسا صاف ہو چکا ہوگا کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سوچے کتنا بڑا فائدہ ہے کہ یہ ہمارے خلاف گواہ، ہمارے جسم ہمارے خلاف گواہ، زمین گواہ، آسمان گواہ، سورج چاند ستارے سارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے مگر سچی توبہ ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے جو انسان کو دنیا میں بھی شرمندگی سے بچاتا ہے، قبر میں بھی عذاب سے بچاتا ہے۔ سچی توبہ انسان کو قیامت کے دن بھی ان تمام گناہوں کے خلاف گواہ سے بھی انسان کو شرمندگی سے بچا لیتی ہے، اور یہی توبہ انسان کو جہنم سے آزادی بھی دلاتی ہے۔ سچی توبہ انسان کو اپنے کریم رب سے بخشش کا پروانہ بھی عطا فرما دیتی ہے۔ لہٰذا آج کی مبارک رات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، اپنے کریم رب کی بارگاہ کی طرف اپنے آپ کو جھکائیں۔ جی ہاں ہم یقیناً ہمارے اعمال ہمارے سامنے ہیں مگر یاد رکھیے اللہ بڑا کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کئی ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ اللہ نے صرف اس وجہ سے بخش دیا کہ بندے نے ساری زندگی اپنے رب کو رحیم سمجھا، اس کو اپنے اعمال پہ ناز نہیں تھا، اپنی داڑھی پر، اپنے امامے پر، اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے ذکر و اذکار پر ناز نہیں تھا، اس کو ناز تھا تو صرف اس ایک بات پر کہ میرا رب رحیم ہے۔
میرا رب کریم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ اس پر امید پر اگر بندہ زندگی گزارے تو ہزاروں واقعات ہیں کہ اللہ اس رحمت کی وجہ سے بھی ان کی بخشش فرما دیتا۔ سچی توبہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اس بات کو اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 4 صفحہ 223 پر یہ حدیث پاک موجود، اور اس حدیث کے راوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس حدیث کو 7 سے بھی زائد مرتبہ سنا۔ یعنی آقا علیہ السلام جب بھی کہیں بیٹھتے تھے تو یہی حدیث چھیڑ دیتے، یہی حدیث صحابہ کو سنا دیتے، اور صحابہ تو قطعی جنتی ہیں۔ حقیقت میں یہ ہمارے لیے تھا، یہ میری حدیث میری امت تک پہنچے اور میری امت بھی اپنے کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سچی توبہ کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل، کاف فا لام، اپنے زمانے کا بدکار شخص تھا۔ اللہ نے اسے بڑا مالدار بنایا، مال دولت بہت تھا۔ مال دولت زیادہ مل جائے، حسن و جمال زیادہ مل جائے تو پھر نخرہ، تکبر، غرور یہ بھی بڑھ جاتا ہے، پھر نیچے والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے۔ اب مال بھی تھا، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، منصب بھی تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا۔ کس نے؟ کفل نے۔ کون سنا رہے ہیں؟ ہمارے آقا۔ کن کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ روایت کرنے والے کون؟ فاروق اعظم کی ذات مبارکہ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گناہ سے نہیں بچتا تھا، اس کی ایک عادت یہ تھی کہ عورتوں سے بدکاری کرتا، زنا کرتا۔ ایک دن صبح اٹھا، اس کے دروازے پہ ایک عورت نے دستک دی، نوجوان لڑکی نے دستک دی۔ نوکر چاکر سے بات چیت ہوئی، کہا مجھے کفر سے ملاؤ۔ ملاقات کروائی گئی۔ کفل نے کہا کیوں آئی ہو؟ کہا میں مجبور ہوں، کئی دن سے بھوکی ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس اس لیے آئی ہوں کہ تم ہماری مدد کرو۔ میں نے سنا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے، دولت دی ہے۔ تھا مسلمان، لیکن زندگی دیکھیں پاسا کیسے پلٹتی ہے، انسان کی زندگی کو کیسے تبدیل کرتی ہے، انسان گناہ بدکار سے نیکوکار کیسے بنتا ہے، اس بات کو اس واقعے سے سمجھتے ہیں۔ کہا اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا، سنا ہے کہ تم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہو، تو میں نے سن کر تمہارے پاس آئی ہوں، لہٰذا مجھے بھی کچھ مالی تعاون کرو، مدد کرو۔ کفر نے اس سے کہا میں تمہیں 60 دینار دوں گا، 1 دینار سونے کا سکہ، 60 دینار دوں گا، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کرو، کیونکہ وہ حسین و جمیل بھی تھی، نوجوان بھی تھی، اور زنا کی اس کی عادت بھی تھی۔ اب یہ سامنے والے کی مجبوری سے اس نے فائدہ اٹھایا کہ اس بہانے یہ اپنا بدن میرے حوالے کرے گی تو میں 60 دینار دوں گا اور اس سے زنا کروں گا۔ عورت نے، اس نوجوان لڑکی نے بہت اصرار کیا، مگر وہ نہ مانا، کہا نہیں یہی شرط ہے، بدکاری کرو، 60 دینار لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت مجبور ہو گئی، اس نے سمجھا کہ اب اس کے بغیر، زنا کے بغیر مجھے مال نہیں ملے گا، اور گھر میں فاقے بھی تھے، تنگ دستی بھی تھی، تو وہ راضی ہو گئی۔ المختصر وقت طے ہوا ہے، اب یہ نوجوان لڑکی کفل کے پاس پہنچی، اس نے 60 دینار اس کے حوالے کیے، یہ گھر گئی اور اپنا جو گھر کا خرچہ تھا اس کو مکمل کیا۔ وقت مقررہ پر دوبارہ ان کے پاس آئے، اب تنہا کمرہ ہے جس میں کفل ہے اور یہ نوجوان حسین و جمیل عورت ہے۔ گناہ کرنا دونوں کے لیے آسان، لوگوں سے بھی چھپے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی وہ مالدار تھا، اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، تنہائی بھی ہے، گناہ پر دونوں قادر ہیں، کر رہے ہیں۔ جب یہ کفل
گناہ کرنے کے ارادے سے اس نوجوان عورت کے قریب گیا اور بیٹھا کہ اب میں اس سے بدکاری کروں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ وہ نوجوان عورت رونے لگی اور کانپنے لگی اور زار و قطع رونے لگی. کفل فوراً الگ ہو گیا. اس نے کہا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہ میں تم سے زبردستی بدکاری کر رہا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تمہیں اس کام پر 60 دینار دیے ہیں، تمہاری رضامندی سے کر رہا ہوں. نوجوان عورت نے کہا کہ میں اگرچہ راضی ہوئی ہوں لیکن مجبور ہو کر. میری خواہش، میرا دل، میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں یہ بدکاری والا کام کروں، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا اور 60 دینار اس شرط پر دیے کہ مجھ سے بدکاری کرو. تو کہا اگر نہیں کرنا تو چلی جاؤ، دینار واپس کر دو. تم تو اس پر راضی ہوئی. کہا میں راضی نہیں ہوئی، میں مجبور تھی. کہا رو کیوں رہی ہو؟ تو اس نوجوان عورت نے کہا کفل سن، میں رو اس لیے رہی ہوں کہ جس کریم رب نے ساری زندگی مجھے گناہوں سے محفوظ رکھا، میں نے کبھی بدکاری کے بارے میں سوچا تک نہیں. بدکاری کی طرف جانا تو بڑا دور کی بات ہے، کبھی سوچا بھی نہیں میں بھی بدکاری کروں گی. مگر آج تم نے مجھے زنا پر مجبور کیا ہے. اب وہ کریم رب جس نے ساری زندگی مجھے زنا سے بچایا، اللہ مجھے جب اس حال میں دیکھ رہا تھا تو اب میرا کریم رب مجھے اس بدکاری کی حالت میں بھی دیکھ رہا ہے. میں رو رہی ہوں، کانپ رہی ہوں صرف اپنے رب کے خوف سے کہ اللہ مجھے اس حال میں دیکھ رہا ہے. اگرچہ میں مجبور ہو کر آئی ہوں، مگر قیامت کے دن جب میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوگی اور اللہ نے اس عمل پر مجھ سے پوچھا تو میں اپنے کریم رب کو کیا جواب دوں گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب کفل نے یہ جملہ سنا، تھا مسلمان، اگرچہ گناہگار تھا، اگرچہ گناہوں سے نہیں بچتا تھا، مگر اللہ پر ایمان رکھتا تھا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جب کفل نے یہ سنا کہ میرے اس گناہ کو میرا کریم رب دیکھ رہا ہے، فوراً اس نوجوان عورت سے الگ ہو گیا، اس سے معافی مانگی. کہا یہ 60 دینار لے جا زندگی گزار. اگر تمہیں اور چاہیے میرے پاس آنا یا پیغام بھجوا دینا، میں تمہیں ساری زندگی کا خرچہ دوں گا، اپنی اچھی زندگی گزار. اب یہ کفل نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا. اب غلام پریشان ہے، نوکر چاکر پریشان ہے، ہمارے آقا کو کیا ہو گیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ساری رات روتا رہا، کانپتا رہا، سجدے میں پڑا رہا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کا انتقال ہو گیا. جب گھر والوں نے صبح دروازہ کھولا دیکھا کفل مر چکا تھا، مگر اس کفل کو سچی توبہ کرنے کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے میرے کریم رب نے انعام کیا عطا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جب اس کے غلاموں نے صبح دروازہ کھولا تو دروازے کے مین گیٹ پر یہ لکھا ہوا تھا فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِكِفْلٍ. اس دروازے پر یہ عبارت تحریر تھی کہ بے شک کفل نے اللہ کریم کی بارگاہ میں سچی توبہ کی تھی، اللہ نے اس توبہ کی وجہ سے کفل کی بخشش و مغفرت فرما دی. فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ. اس کے دروازے پر صبح صبح یہ لکھا ہوا تھا. کس نے لکھا تھا؟ کیا کسی دنیا دار نے آ کر لکھا تھا؟ نہیں، میرے کریم رب کے فرشتوں نے لکھا تھا. کیا اگرچہ یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، جرم کرتا رہا، مگر اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس کی یہ توبہ اتنی پسند آئی، اس کی یہ گریہ ساری، یہ عجز و نیاز کی باتیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ اللہ کو اتنا پسند آئی. فرمایا قد غفر اللہ لکفل. اللہ کریم نے اس عمل کی وجہ سے کفل کی بخشش و مغفرت فرما کر اسے بھی قبر میں جنت کا باغ بنا دیا. سوچیں ساری زندگی گناہ کیا، ساری زندگی گناہ کی وجہ سے مشہور بھی تھا، ٹھیک، ہر گناہ کرتا تھا، مال بھی تھا. اب سوچیں وہ نمازیں کتنی پڑھتا ہوگا، ہماری طرح ہمارا حال جیسے. وہ اپنے نبی کی کتاب کتنا پڑھتا ہوگا، وہ روزے کتنا رکھتا ہوگا. کیا وہ مسجد میں آیا؟ نہیں.
کیا وہ کسی ولی کے پاس گیا؟ نہیں. کیا کیا؟ ایک گناہ چھوڑا، خالی ایک گناہ، صرف ایک جملے کی وجہ سے. کیا؟ میرا رب مجھے اس گناہ کرنے پر دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور ہم بھی بٹھا لیں نا، صوفیہ کسی بھی صوفی کو پڑھ لیں، ہر صوفیہ نے یہی لکھا ہے کہ اگر بندہ یہ تصور بٹھا لے نا، میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، فرمایا وہ گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا. صرف یہ تصور جمال خالی، وہ گناہ سے بچ جائے گا. کوئی وظیفہ، کوئی تعویذ، کوئی دم درود کی ضرورت ہی نہیں ہے. خالی یہ تصور جمال ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. ایک عمل کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کی زندگی بدلی. کوئی نماز نہیں آئی بیچ میں، کوئی روزہ نہیں رکھا، اپنے کمرے میں ایک ہی رات میں صرف اللہ سے معافی مانگی، صرف رب سے صلح کی، اور اللہ کریم نے اس ایک عمل کی وجہ سے بخشش کی. اور بخشش خالی نہیں کی، اس کا اعلان بھی کروایا. اس کے دروازے مین گیٹ پر یہ عبارت لکھوا دی کہ کیونکہ کفل اگرچہ گناہ گار تھا، لیکن آج رات اس نے میری بارگاہ میں توبہ کی ہے، مجھ سے صلح کی ہے. لوگوں گواہ ہو جاؤ، کریم رب نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. اب یہ مر گیا ہے، اب یہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. اس سے پتہ چلا سچی توبہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آج کی مبارک رات یہ اپنے کریم رب کی بارگاہ میں توبہ کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں صلح کرنے کی رات ہے. سچی توبہ انسان کو کیا مقام دیتی ہے. 5 منٹ بیان کے باقی ہیں، آخری روایت عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، لیکن توجہ میری طرف رکھیں گے. انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو میرا کریم رب اسے کیا کیا انعامات سے نوازتا ہے. اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے. اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قحط سالی پڑی، کئی سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی. جب بارش نہیں ہوتی ہے تو حال کیا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. کتنی پریشانی ہوتی ہے، گرمی کتنی بڑھتی ہے، زمینیں کس طرح خشک ہوتی ہیں، انسان کو بارش کی کتنی حاجت ہوتی ہے. قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی. اب انسان پانی کے لیے ترس رہا ہے، جانور پانی کے لیے ترس رہا ہے، حیوانات، جمادات، زمین کی ہر چیز پانی کی طلبگار ہے. کچھ لوگوں نے مشورہ کیا چلو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اور چل کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں اللہ کے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ دعا کریں گے تو اللہ کریم ہمیں بھی بارش عطا فرمائے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلا، سیکھنے کو ملا کہ یہ جو ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ طریقہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ طریقہ تو سابقہ انبیاء میں بھی تھا، یہ طریقہ تو بنی اسرائیل میں بھی تھا. آپ دیکھیں قحط سالی ہوئی تو امت کہاں گئی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا؟ جانتے تھے. اب انہیں پتہ تھا کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اگر کوئی بارش دلا سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی عطا کر سکتے ہیں. اب لوگ جمع ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں، آپ نبی ہیں، قحط سالی ہے، سالوں ہو گئے بارش نہیں ہو رہی. انسان، حیوان، چرند پرند، شجر حجر، نباتات، جمادات، ہر ایک بارش کا طلبگار ہے. آپ دعا کریں اللہ ہمیں بارش عطا کریں. اب نبی کا مقام و مرتبہ سب سے افضل والا، ٹھیک، سب سے افضل والا کون؟ ہمارے آقا. آپ کے بعد کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. پھر ان کے بعد کون؟ 4 انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. یہ اولو العزم رسول. پھر ان کے بعد افضل 313 رسول. پھر ان کے بعد سارے انبیاء. ہر نبی کو اللہ نے مقام و مرتبہ فضیلت دی. نبی کی فضیلت پر امتی پہنچ ہی نہیں سکتا، مگر سچی توبہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے، اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ذہن بنا رہے ہیں کہ کاش ہم بھی آج سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جب لوگ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور قحط سالی کی شکایت کی اور کہا کہ آپ دعا کریں، تو آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کریم کی طرف لو لگائی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما.
اللہ کریم نے جواباً پیغام بھیجا، پیارے عیسیٰ فلاں میدان میں لوگوں کو جمع کرو، پھر وہاں آ کر میری بارگاہ میں دعا مانگو، میں بارش عطا کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں اعلان کروایا کہ سارے لوگ فلاں جگہ جمع ہوں اور وہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں مل کر دعا کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ ہمیں بارش عطا کرے گا اور ہماری قحط سالی کو دور فرمائے گا۔ آپ کے اعلان پر 40,000 لوگ جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس میدان میں تشریف لائے، پہلے غسل فرمایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اب آپ دعا مانگ رہے ہیں اور 40,000 لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب نبی موجود ہو، بارش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی ہاتھ اٹھا لے، دعا قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جیسے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا، پیارے عیسیٰ ان امت میں اعلان کیجئے کہ جس نے میری ایک بھی نافرمانی کی ہے وہ اس جگہ سے چلا جائے، اور آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تاکہ جب وہ اٹھے گا تو آپ کے سامنے رسوا نہ ہو، اسے شرمندگی نہ ہو، آپ اسے نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کو بند فرما لیں، لیکن اعلان کریں۔ عرض کیا ہے اللہ میں ان 40,000 تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ لائٹ کا دور تو نہیں، ایکو ساؤنڈ تو نہیں، آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد فرمایا، پیارے عیسیٰ آپ کا کام ہے آواز دینا، اور آواز پہنچانا یہ کریم رب کا کام ہے۔ آپ نے آواز دی کہ جس نے ایک بھی گناہ کیا، ایک گناہ، اللہ فرماتے ہیں وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، جب تک وہ ہوگا بارش نہیں ہوگی۔ اب آنکھوں کو بند کیا، لوگ اٹھنا شروع ہو گئے، جانا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو پورا میدان خالی، مگر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے ایک آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی، ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ سے دیکھتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، 40,000 میں سے ایک بھی نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ قحط سالیاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن ان کو دور کرنے کا طریقہ، ایک بہترین طریقہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلایا، آج بھی نوجوان گناہ کرتا ہے، مگر سنیے اس نوجوان کا حال کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی سارے چلے گئے، تو کیوں نہیں گیا؟ کیا تو نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ کیا تو نے میرا اعلان سنا؟ کہا سنا، کہا پھر گیا نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے کبھی گناہ کیا؟ اس نے کہا ہاں کیا۔ فرمایا پھر بیٹھا کیوں ہے؟ تو بھی جا، کیونکہ جب تک تو رہے گا بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا، لیکن پہلے میں اپنا حال سناتا ہوں، میرا حال سن لیں، اس کے بعد اگر آپ کہیں گے کہ واقعی میں مجرم ہوں تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا سنا۔ کہا میں ایک دن ایک گھر کے قریب سے گزرا تو میری نگاہ ایک نوجوان عورت پر پڑی، جیسے میں نے اس عورت کو دیکھا تو فوراً اپنی آنکھوں کو پھیرا، رکا نہیں، ٹھہرا نہیں، دیکھا، فوراً خیال آیا یہ کیا گناہ، پلٹ گیا۔ اب جیسے میں پلٹا وہیں سے مجھے ندامت شروع ہوئی، وہیں سے گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے آنکھ سے ایک غیر محرم عورت کو دیکھا، ایک گناہ کیا۔ میرا کریم رب اگر مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا؟ اب مجھے یہیں سے ندامت، شرمندگی شروع ہوئی، افسوس شروع ہوا، یہاں تک کہ میں گھر گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، رویا، معافی مانگی۔ یہاں تک پورا نہیں، اب میں نہیں جانتا کہ میرے کریم رب نے مجھے معاف کیا یا نہیں۔ پھر میں نے لوہے کی ایک شاخ اٹھائی، سیخ اٹھائی، اس کو میں نے گرم کیا اور اس کو پھر اپنی اس آنکھ میں ڈالا جس آنکھ سے میں نے عورت کو دیکھا تھا۔
ایک آنکھ پڑی دوسری نہیں، تو میں نے خود ہی لوہے کی اس سیخ سے اپنی آنکھ کو باہر نکال دیا، اور اس کا ہی پہچان، یہ علامت، یہ میری پٹی ہے، میری آنکھ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر یہ میرا گناہ ہے یا مجھے معافی مل گئی ہے تو میں ٹھہرتا ہوں، اور اگر یہ گناہ اب بھی مجھ پر باقی ہے، اب بھی میں مجرم ہوں، توبہ بھی کی، استغفار بھی کیا، اس دن سے رو بھی رہا ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگی، اور اپنی آنکھ کو بھی باہر نکال دیا، کیوں؟ اس آنکھ سے میں نے وہ چیز دیکھی جس کو دیکھنے سے میرے رب نے منع کیا تھا، اس آنکھ سے میں نے وہ دیکھا جس کو دیکھنے سے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا۔ اب جب علماء نے لکھا، 20 حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی اور نبی کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا، امتی نبی کے برابر ہونا تو دور کی بات، نبی کے برابر سوچ بھی نہیں سکتا، مگر سنو، سچی توبہ انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان، تیری توبہ قبول ہو گئی، اب تو دعا کر، اور میں اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام اس پر آمین کہوں گا۔ اس سے عرض کیا، میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے مقام و مرتبے کو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، نہیں آپ دعا کریں، میں آمین کہوں گا۔ فرمایا، نہیں، تو نے جو عمل کیا ہے، اب میرا دل یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ تو دعا کر، اور میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی آمین کہوں گا۔ اور اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ اسے کہا تو دعا مانگ، علماء نے لکھا اس نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ آمین کہا، ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی، بادل بھی آ گئے اور چھماچم فوراً بارش بھی شروع ہو گئی، ابھی دعا مانگ رہا تھا، بارش برسنے لگی۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، نوجوان دیکھ، تو نے اگرچہ گناہ کیا، اس گناہ پر توبہ کی، اور توبہ کے بعد تو نے آنکھ کو بھی باہر نکال دیا، میرا وجدان، میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ کریم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم نے تمہارے صدقے میری امت کو بارش کا پانی عطا فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا، اب دعا ختم ہوئی، بھیگتے بھیگتے واپس آ گئے، علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا توبہ ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے، اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے آپ کو آ کر جھکا دے، گریہ زاری کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، یا اللہ میں اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اسے محبوب بھی بناتا ہے، اسے اپنا مقبول بھی بناتا ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ رب بھی راضی ہوتے ہیں۔ ہاں، جس نبی کا امتی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کے صدقے نبی کو بھی راضی فرما دیتا ہے۔ ہاں، اگر سچی توبہ کرنے میں بندہ کامیاب ہو جائے تو اللہ کریم اس کے صدقے بقیہ امت پر بھی اپنی کرم نوازیاں فرما دیتا ہے۔ کئی سال کی قحط سالی صرف ایک بندے کی توبہ کی وجہ سے دور ہو گئی، اور کتنی بڑی شان ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں، نبی موجود ہو پھر بھی نبی کہے امتی تو دعا کر، یہ چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، یہ اسے کیسے ملا؟ صرف توبہ کی وجہ سے، صرف ایک توبہ کی وجہ سے وہ اپنے نبی کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوا کہ اللہ نے اس کے صدقے عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے قحط سالی کو دور کر کے انہیں رحمت کی بارش کا پانی عطا فرمایا۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی دنیا کو سنواریں، قبر اچھی ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، ہر ایک چاہتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ اللہ کے بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں یہی سوچ، یہی تعلیم، یہی پیغام دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ اس ماحول سے اگر بندہ وابستہ ہو، یہ آنکھوں دیکھی باتیں، خالی میں نہیں کہہ رہا، دعوت اسلامی کے 30 کے قریب اراکین شورا ہے، ہر رکن شورا کا یہ بیان ہے، فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک برکت یہ ہے کہ اگر بندہ اس ماحول سے جڑا رہے، اس میں آنا جانا رکھے، اس میں اٹھنا بیٹھنا رکھے، تو اللہ جس طرح دیگر برکتیں انہیں عطا فرماتا ہے، ایک برکت اللہ یہ بھی عطا کرتا ہے کہ اس دینی ماحول کی برکت سے بتقاضۂ بشریت اگر بندے سے گناہ ہو جائے تو اللہ اسے توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔
ہاں زندگی بھر دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی یہ برکت کے وہ بار بار توبہ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اگر دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو اللہ اس ماحول کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا میں توبہ کی عادت تھی نا، تو مرنے سے پہلے بھی اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا عمل ہے کہ مرنے سے پہلے اگر بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے، خدا کی قسم یہ اس کی نجات کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ میرے آقا غوث اعظم جیلانی خود فرماتے ہیں، میرا مرید بغیر توبہ کیے مرتا ہی نہیں ہے۔ ہو میرا غلام، مجھ سے محبت کرتا ہو، مجھ سے پیار کرتا ہو، وہ زندگی بھر توبہ بھی کرتا رہے گا اور مرنے سے پہلے بھی اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ اسی غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی پسندیدہ تحریک، پسندیدہ جماعت اہل سنت کی جان شان آن بان دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، اسی ماحول میں اٹھنا بیٹھنا رکھیے، انشاءاللہ دیگر برکتیں بھی ملیں گی، توبہ کی توفیق بھی ملے گی۔ بدقاد بشت گناہ ہو جائے توبہ کی توفیق ملتی رہے گی، انشاءاللہ دنیا اچھی ہوگی، نزا کا وقت اچھا گزرے گا، قبر اچھی ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے جنت کا باغ بنے گی، اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں میدان محشر میں جمع ہوں گے تو میرے آقا اسی سچی توبہ کی برکت سے ہماری بھی شفاعت فرما کر ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ہاں میرے آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مرتے وقت جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جب خاتمہ ایمان پر ہوا تو قیامت کے دن میں اپنے اس امتی کی شفاعت فرما کر اسے جنت میں داخل فرماؤں گا۔ ایمان پر خاتمے کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک اچھا سبب ایمان پر خاتمے کا وہ اچھے ماحول میں رہنا ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ دینی ماحول ہے، اچھا ماحول ہے، اور اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں کہ اس ماحول میں رہنے والوں کے ایمان پر خاتمے ہوئے ہیں۔ 2 سال بعد، 3 سال بعد، 3.5 سال بعد، یہاں تک کہ 11 سال کے بعد بھی دعوت اسلامی والوں کی قبریں کھلی ہیں تو ان کے امامے بھی سلامت تھے، زلفیں سلامت تھی، جسم سلامت تھا، کفن سلامت تھا۔ اس کا مطلب وہ قبر میں مزے کر رہے ہیں۔ جب قبر میں مزے کر رہے ہیں تو اللہ نے چاہا تو قیامت میں بھی مزے کریں گے۔ اسی ماحول میں جڑے رہیے، اسی کے ساتھ رہیے، توبہ کی توفیق بھی ملے گی، ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہوگا، قبر بھی انشاءاللہ جنت کا باغ بنے گی۔ اللہ نے چاہا تو قیامت کے دن حضور کا پڑوس بھی عطا ہوگا، حضور کی شفاعت بھی ملے گی اور جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔